السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ سورہ مومن، اس سورت کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادی صفات کا ذکر کیا ہے جو مسلمانوں میں پائی جانی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس سورت کے شروع میں پہلی 10 آیتوں میں جو صفات اگر کوئی شخص وہ ساری باتیں اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ تو سورہ مومن مکی ہے، اس میں 118 آیات اور 6 رکوع۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا ہے، نہایت رحم والا ہے، یقیناً مومن کامیاب ہوگے۔ یعنی ایمان والوں کے لیے کون سی کامیابی ہے؟ کامیابی سے مراد جنت، ان کا آخری ٹھکانہ، ان کی ہمیشہ کی زندگی بہت مزے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جنت کی تعمیر کا اندازہ یہ تھا کہ 1 اینٹ سونے کی اور 1 چاندی کی تھی، اور گارا اس کا کس کا تھا؟ کستوری کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کرو، یعنی بات کرو، تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہوگے مومن۔ فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی ایک شخص دنیا میں اگر انتہائی غربت کی زندگی گزارا ہے لیکن اس کے اندر ایمان ہے، ایمان کی خصوصیات ہیں، تو جنت اسی کے لیے، جنت میں وہ بادشاہوں کی طرح زندگی گزارے گا۔ وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی کون ہے یہ ایمان والے؟ یہ وہ جو نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ خشوع ایسی کیفیت کا نام ہے کہ انسان کے دل کے اندر عاجزی، انکساری کا احساس ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اس وجہ سے اس کے سارے اعضاء بھی سکون میں ہو، یعنی اندر بھی سکون اور باہر بھی سکون ہو۔ یعنی خشوع میں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ شاید بہت رونے کو خشوع سمجھا جاتا ہے، نہیں، نماز پڑھنا خشوع ہے، رونا خشوع نہیں ہے، وہ تو ایک پارٹ ہے، لیکن اصل چیز ہے دل کا حاضر ہونا، دل کو متوجہ ہونا، اعضاء کا سکون میں آنا۔ ایک چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے اور ایک ظاہر سے تعلق رکھتی ہے۔ ظاہر میں انسان حرکت کر رہا ہوتا ہے، بار بار چیزوں کو ادھر ادھر کر رہا ہوتا ہے، مثلاً بعض لوگ نماز میں روتے ہیں تو ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ ٹیشو لے لیتے ہیں، تو یعنی دونوں ہاتھوں سے ٹیشو، یعنی وہ نماز کی جو حالت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ضرورت پڑے ٹیشو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک ہاتھ سے بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی دونوں ہاتھ لگا کے کیا ہوتا ہے؟ اسے خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ تو نماز خشوع کے بغیر ایسی ہے جیسے روح کے بغیر جسم، جیسے بے جان جسم ہوتا ہے، اسی طرح نماز میں خشوع نہیں ہے تو وہ بغیر روح کے جسم ہے، یعنی ایک لاشا ہے، ایک ڈھانچہ سا ہے جس کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے۔ تو انسان کے سارے اعضاء میں خشوع ہونا چاہیے، یعنی دل کا خشوع ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور ہاتھ پاؤں کا خشوع کیا ہے؟ کہ انسان اپنی حرکتیں کم کرے، یعنی ادھر ادھر ہاتھ کم ہلائے۔ جو خشوع سے نماز پڑھتا ہے اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشش فرمائے گا اس کی، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہی نہیں ہے، اگر چاہے تو بخش دے اور چاہے تو عذاب دے۔ خشوع جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر خشوع وضو کے ساتھ متوجہ ہو کے 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یعنی اگرچہ بہت مشکل کام ہے لیکن جو اس کے کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر کامیاب ہے۔ اس لیے نماز کا اجر خشوع کے حساب سے ہی ملتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے اور ہر آدمی کا اجر مختلف ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، تہائی یا آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ یعنی جتنا خشوع ہوگا اتنے ہی اس کی جو ہے پرسنٹیج ہوگی اجر کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس امت میں سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ ان میں تمہیں ایک بھی خشوع کرنے والا آدمی نظر نہ آئے گا۔ اس لیے ثواب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو نماز کی طرف آنے سے پہلے نیت کرنی چاہیے کہ میں اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں،
اور نماز کے دوران بھی بار بار اپنے آپ کو سکون کی طرف لانا چاہیے. جلدی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جلدی کی نماز سکون کے بغیر اور خشوع و خضوع والی نماز نہیں ہوتی. اپنے نفس کو یہ بار بار یاد دلانا چاہیے کہ تم کس کے حضور کھڑے ہو, کس سے سرگوشی کر رہے ہو. پھر اسی طرح جیسے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اس اللہ تعالیٰ کے جواب کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جیسے الحمدللہ رب العالمین جب انسان کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر سے فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی. لیکن اگر ہم تیزی سے جواب کا انتظار نہیں کرتے, بس پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں, تو یہ بھی خشوع کے خلاف ہے. اسی طرح انسان جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا میرے بندے نے میری ثنا کی. جب تم کہتے ہو مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے, میں نے اسے دے دیا جو اس نے مانگا. تو اس کے بعد ہم پھر کیا مانگتے ہیں؟ ہاں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یعنی ہم صراط مستقیم مانگتے ہیں. تو بہرحال انسان جب اپنے آپ کو عاجز کرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو کر وہ بادشاہ ہے اور میں اس کے سامنے کھڑی ہوں تو کافی حد تک انسان کے اندر خشوع اور حضور پیدا ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ دنیا کی چیزیں جو ہمیں بار بار یاد آتی ہیں تو اس وقت سوچیں کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے دنیا. تو اس وقت پھر جب ہمارے دل میں یہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع نصیب فرمائے گا. اور وہی جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں, یہ تیسری صفت ہے. پہلی کون سی تھی؟ پہلی تھی نماز میں عاجزی, دوسری ہے نہیں پہلی مومن کے ایمان والے, دوسری تھی نماز میں عاجزی, تیسری لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں. یہ نماز میں خشوع تب بھی آتا ہے جب انسان عام زندگی میں بیہودہ باتوں سے بچتا ہے. یہ نماز سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نماز میں ریفلیکٹ کرتی ہے. اگر ہم نماز سے پہلے غصے کی حالت میں کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کریں یا نماز سے پہلے آپ نے کسی کو مارا ہے تو اس سے پہلے آپ نے کوئی جھوٹ بولا ہے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی نماز میں خشوع اور حضور آئے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونے کے لیے اپنے آپ کو خصوصاً اپنی زبان کو, اپنے عمل کو لفظ سے اور بیہودہ جو باتیں ہیں اس سے محفوظ رکھیں. تو یہاں ہم دیکھیں کہ لفظ سے مراد کیا ہے. لفظ وہ چیز ہے جس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے تو جو شخص لفظ سے بچتا ہے پھر وہ حرام سے بھی بچتا ہے, پھر وہ اس سے بڑے گناہ سے بھی بچتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ نمازوں میں خشوع اور خضوع آئے. اور پھر فالتو گفتگو بھی نہیں کرتے تھے, نماز لمبی پڑھتے تھے, خطبہ مختصر دیتے تھے. یہ اسلام کا حسن ہے کہ انسان بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان کوئی لغو نہ ہو, یہ علیین میں اندراج کا باعث ہے. یعنی انسان کے نامہ اعمال پہ علیین میں درج ہوتا ہے اور وہ بلند درجے میں لکھا جاتا ہے. اور وہی جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں, اب یہ کون سی والی کتنی صفت ہوگی؟ چوتھی, کہ جس سے مال پاک ہوتا ہے. کس سے؟ زکوٰۃ سے. اور اس سے نفس بھی انسان کا پاک ہوتا ہے. اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں. پھر جو اس کے علاوہ کچھ اور ڈھونڈے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. اور وہی جو اپنی امانتوں اپنی عہد کی رعایت کرنے والے ہیں. یعنی امانت, عہد و پیمان, بار بار قرآن میں عہد کی بات آ رہی ہے جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنا ضروری کام ہے کہ آپ نے اگر کسی کی امانت رکھی ہے اس کو دینا, جو عہد کی ہے اس کو لازماً پورا کرنا. اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور نمازوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ان کو وقت پر ان کی شرائط کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ نماز کا وقت گزر گیا تو پھر ہم آخری وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں, اس کو صحیح وضو کے ساتھ اور صحیح اوقات میں پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہو جائے گا. جیسے 5 نمازوں کی ان کے وضو, رکوع, سجود, اوقات کے ساتھ حفاظت کی تو حفاظت میں سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں. پھر نماز کے روزے رکھے, پھر رمضان کے روزے رکھے, بیت اللہ کا حج کیا, ذات راہ کی طاقت اگر ہو تو اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دی تو ایسا شخص بھی جنت میں داخل ہوگا.
یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ جتنی بھی صفات جو بتائی ہیں یہ واجبی صفات ہیں، اور کہاں داخل کریں گی انسان کو؟ جنت الفردوس میں لے جانے والے عمل ہیں۔ تو ان سارے فرائض کو ادا کرنا ضروری ہے، جس میں انسان کا ذاتی حیا، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا، پھر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا، تزکیہ، اور سارے عمل اس میں ضروری ہیں۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، اور پھر ہم نے اسے محفوظ ٹھکانے میں نطفہ بنا دیا، پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے جمے ہوئے خون کو بوٹی بنا دیا، پھر ہم نے اس کی بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت بنایا، پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک دوسری صورت میں بنا کھڑا کیا۔ سو بڑا ہی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ، بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یہ کس کے مراحل ہیں؟ انسان کے پیدا کرنے کے مراحل ہیں۔ پھر یقیناً اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر یقیناً تم قیامت کے دن اٹھائے جانے والے ہو۔ اور ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقیناً ہم اس کے لے جانے پر ضرور قدرت رکھنے والے ہیں، یعنی سارا پانی اڑا دیں، زمین کی گہرائیوں میں گھسا دیں۔ تو یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کو ضرورت کے مطابق اتارا ہے۔ ہر سال بارش ہوتی ہے، خاص مقدار میں، خاص علاقے میں ہوتی ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی دفعہ ساری بارش ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ سیلاب آ جائیں گے، تباہی مچ جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے اور کنٹرول کے ساتھ دی ہے۔ پھر اس کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے۔ کس کے ذریعے پیدا کیے؟ ان میں تمہارے لیے بہت سے لذیذ پھل ہیں، انہی میں کچھ کھاتے ہو، اور ہم نے وہ درخت پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن اگاتا ہے۔ کون سا درخت ہے؟ زیتون کا درخت ہے، یعنی اس کو کھایا بھی جا سکتا ہے، سالن کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور بلا شبہ تمہاری مویشیوں میں یقیناً بڑی عبرت ہے جو ان کے پیٹ میں ہے، ہم ان میں سے تمہیں پلاتے ہیں، تمہارے لیے ان میں سے بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، انہی میں سے کچھ تم کھاتے بھی ہو، ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دوہرے فائدے بتائے ہیں۔ یہ جانور تمہارے لیے کھانے پینے کا بھی سامان لا رہے ہیں، تمہارے لیے کام بھی کر رہے ہیں، دوہرے فائدے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا، انہوں نے کہا، یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک آدمی جو چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کر لے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کرتا، ہم نے اس کو اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنا۔ اور وہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہے، سو ایک وقت تک اس کا انتظار کرو۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، تو میری مدد فرما، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی کی، ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے تو تنور ابل پڑے تو ہر چیز سے جوڑا، نر اور مادہ دونوں کے لے چلو، اپنے گھر والوں کو مگر جس پر ان لوگوں میں سے بات طے ہو چکی، ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ پھر جب تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں صحیح طور پر کشتی میں چڑھ جاؤ تو کہنا، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دلائی۔ تو دشمن کے نقصان سے بچنے کے لیے سلامتی پر شکر ادا کرنا اور کہنا، ہے میرے رب، مجھے اتارنا کہ برکت والا اتارنا ہو، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں۔ یہ وقر ربی انزلنی منزلا مبارک وانت خیر المنزلین، یعنی ہم اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ایک نام معلوم منزل کی طرف جہاں جا رہے ہیں ہماری کشتی ٹکے، وہ جگہ، وہ ٹھکانہ کیسا ہو؟ بابرکت ہو۔ تو یہ منزل پر اترنے کے وقت دعا کرنی چاہیے۔ آپ کہیں بھی ٹریول کریں، کہیں بھی جائیں، جہاں پہ اتریں یہ دعا کریں۔ بلا شبہ ان میں یقیناً نشانیاں ہیں کہ بے شک ہم تو ضرور آزمائش کرنے والے ہیں، یعنی اس قوم کا نام یہاں نہیں لیا گیا، لیکن آپ کے بعد جو بھی قومیں آئیں یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ اب انہیں شیطان نے ایک اور بات سمجھا دی، چونکہ تمہارے جیسا انسان ہے اس لیے اس کی بات ہی نہ مانو۔ حالانکہ زندگی میں انسان بہت مقامات پر ہر چیز صرف اپنی مرضی سے نہیں کرتا بلکہ اللہ کی رضامندی سے کر رہا ہوتا ہے۔
پھر ان کے بعد ہم نے تو دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کیے، پھر ان میں سے ہم نے ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اور اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اور آخر کی ملاقات کو جھٹلایا، اور جن کو دنیا کی زندگی میں ہم نے خوشحال رکھا تھا، انہوں نے کہا یہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، یہ اس میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور وہ اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کی تب تم بلا شبہ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ یقیناً جب تم مرو گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو بلا شبہ تم نکالے جانے والے ہو، یعنی آخرت قائم ہونے والی ہے؟ بعید، بالکل ہی بعید، تو تم وعدہ دیے جاتے ہو، نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ وہ نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور ہم اس کی ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا ہے میرے رب میری مدد کر اس کے بدلے جو انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی ہی مدت ہے جس میں یقیناً یہ ضرور پچھتانے والے ہوں گے۔ پھر ان کو ایک چیخ نے حق کے ساتھ آ پکڑا، چنانچہ ہم نے اس کو خشو خشاع کر دیا، سو ظالم لوگوں کے لیے دوری ہے۔ پھر ہم نے اس کے بعد دوسرے زمانے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ کوئی امت نہ اپنے وقت مقرر سے آگے جاتی ہے نہ ہی وہ پیچھے رہتے ہیں۔ پھر ہم نے پہ در پہ اپنے رسول بھیجے، جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے کیا کیا؟ اسے جھٹلا دیا، تو ہم نے اس کے بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کیا اور ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا۔ سو اس قوم کے لیے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ کہانیاں کیسے بنایا؟ ان پر عذاب نازل کیا۔ پھر ہم نے موسیٰ اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے۔ یعنی وہاں کھانے پینے کا ایشو تھا، غلامی کا آ گیا کہ ان کی قوم چونکہ ہماری غلام ہے اس لیے ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، بے معنی دلیلیں، اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، چنانچہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا کی تاکہ وہ ہدایت پائیں، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک عظیم نشانی بنا دیا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک بلند زمین پر ٹھکانہ دیا جو بہتے پانی والی زمین کے قابل جگہ تھی۔ اے رسولو کھاؤ پاک چیزوں میں سے اور نیک کام کرو، جو کچھ تم عمل کرتے ہو یقیناً میں اسے خوب جاننے والا ہوں۔ یعنی سب رسولوں کا ذکر اجتماعی طور پہ کر دیا گیا، سب سے خطاب۔ اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم مجھ سے ڈرو۔ اور پھر انہوں نے اپنے معاملے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی گروہوں میں ہو گئے، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ چنانچہ ان کی غفلت میں ہی آپ انہیں ایک وقت تک چھوڑیں۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں؟ ہم انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم عمل ہیں، بلکہ وہ سمجھتے نہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یعنی کامیاب کون ہے؟ بھلائی پانے والے لوگ جن کے اندر رب کا خوف ہے، جو بہت زیادہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل کانپتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں، ساری نیکیاں کرتے بھی ہیں لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں کہ نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی ان کی قبولیت سے ڈرتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں ابھی تو بڑے خوش ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، افطار کرا رہے ہیں، صدقہ جاریہ کے کام کر رہے ہیں، تو بس یہ ہماری نجات کا باعث ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ اب یہ کام کر رہے ہیں تو ہماری نجات کا باعث ہے، لیکن جو حقیقی مومن ہوتے ہیں وہ یہ ساری نیکیوں کے کام بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑھ کے اللہ تعالیٰ سے یعنی ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری ان کاموں میں ریاکاری نہ شامل ہو جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ کبھی ایسا بھی ہو کہ ہم نے کسی کو دے کر تانا دیا ہو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اذیت دی ہو، احسان جتلایا ہو، تو یہ کیا ہوتا ہے پھر دے کر صدقہ اپنا ختم کر لیتے ہیں، یعنی یہ کمی آ جاتی ہے۔
تو وہ نیک کام کر کے بھی ڈرتے ہیں، اور پھر یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آیا کہ نہیں آیا۔ کون لوگ ڈرتے ہیں؟ مومن لوگ ڈرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے، جس کی قدر و قیمت ہمارے دل میں ہوتی ہے، تو ہم پھر جب اس کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارا دل ڈر رہا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کو پسند آیا کہ نہیں آیا۔ ایسے ہوتا ہے نا، جس کو ہم پسند کرتے ہیں اس کی پسند کی چیزیں بناتے ہیں، تو پھر بعد میں دل سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ کھانا بنایا اس کو پسند آیا کہ نہیں آیا۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام نیک عمل کرتا ہے، لیکن اس کا اندر سے دل بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے یہ فعل پسند آ جائے۔ تو انسان نیک کام کر کے کبھی تکبر کا شکار نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، اس بات سے تب بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول ہی نہ کیا جائے۔ یہی لوگ جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، کیونکہ وہ کیے ہوئے کو کافی نہیں سمجھتے، نیکیوں پہ اتراتے نہیں، فخر کر کے بیٹھ نہیں جاتے اور بہت ہو گیا، انف نہیں اب تو، اور بہت کچھ کرنا کوئی باقی نہیں ہے۔ مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ منصوبے جو ہم نے بنائے ہیں، یہ جو کام ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی کا کیا ہے، یہ کافی نہیں ہے، اسے اور بھی ہونا چاہیے۔ یہی لوگ ہیں جن نئے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، انہی میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کون نہیں کر رہا، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم کسی نفس کو اس کی اطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولے گی، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی حق کے ساتھ ساری باتیں کون بولے گی؟ کون سی کتاب؟ نامہ اعمال، ہماری نامہ اعمال کی کتاب بولے گی۔ بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہے، ان کے کام اس کے علاوہ بھی ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں۔ یعنی کس بات میں غفلت میں ہے کہ ہمارا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، پھر وہ ایک دن بولے گا، تو یہ کتاب بول پڑے گی، انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ انسان کہے گا میں نے یہ کام نہیں کیا، اور وہ کہے گی یہ کیا ہے تم نے۔ تو وہ یعنی ایک ہوتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے کہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، لیکن وہ ایسی کتاب ہوگی کہ انسان کو جھوٹ ہی نہیں بولنے دے گی۔ تو اس وقت انسان کو اپنے اعمال کے اجر کی سب سے زیادہ جب ضرورت ہوگی، وہ جیسے سورہ بقرہ میں اس بوڑھے شخص کی مثال دی گئی ہے کہ جس کا باغ تھا، باغ ساری زندگی کا لگایا ہوا تھا، جل گیا عین بڑھاپے کی حالت میں، اولاد کمزور تھی۔ تو ہمیں نیک کام کرنے ہیں، ان کو سنبھالنا بھی ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یعنی ہم پوری زندگی نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں، لوگوں کے آگے بتا کے کیا کرتے ہیں، اس کام کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ کیا ہوتا ہے، ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، تو ان کی حفاظت بھی کرنی ہے، ریاکاری سے بھی بچنا ہے۔ اس لیے پھر احسان جتلانے سے بھی بچنا ہے، کام کر کے غلط باتوں سے بھی بچنا ہے، کیونکہ بعض کا انسان اپنے منہ سے ایک بات غلط نکال دیتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے سارے اعمال ہی ضائع ہو جاتے ہیں، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، کیونکہ اس نے زبان کی حفاظت نہیں کی۔ اور بعض کا ہم گھر والوں کے لیے پکاتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں اور تھکتے ہیں، لیکن پھر کیا کرتے ہیں، بعد میں تانا دے دیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ جو ہم نے گھر والوں کے لیے بھی جو نیکی کی، جو ہم نے نیکی کمائی، جیسے آج کل سحری کے وقت اٹھنا پڑتا ہے، تو اکثر ہوتے جو ہے نا، وہ بچوں پہ غصہ بھی ہوتی ہیں، تانا بھی دیتے تمہارے لیے اٹھے ہیں۔ تو اگر ہم یہ سوچیں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا جو کام ہے یہ نیکی کہلائے گا۔ اور اگر ہم کسی کو تانا نہیں دیتے اس بات پہ، تو وہ ہماری جو نیکی وہ محفوظ ہو جائے گی۔ اگر تانا دیتے تو وہ نیکی ختم۔ حتیٰ کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اچانک وہ بلبلا رہے ہوں گے، مت بلبلاؤ، یقیناً آج ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں دی جائے گی، میری آیتیں تو تم پر پڑھی جاتی ہیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جایا کرتے ہو۔ یعنی آیات سن کر کورے کے کورے ہی رہتے ہو۔ یعنی آج ہم جیسے یہ قرآن سن رہے ہیں تو ہمیں یہ اپنے دل کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن سن کے کیا واقعی ہم کورے کے کورے یہاں سے جا رہے ہیں، کیا کچھ حاصل کر کے جا رہے ہیں۔ تکبر کرنے والے بن کر رات کو اس کی باتیں کرتے ہوئے تم بےہودہ گوئی کرتے تھے،
یعنی اہل عرب قرآن سنتے ضرور تھے، کعبہ کے باہر بیٹھ کر مجلسیں لگاتے تھے، ٹولیاں جماتے تھے، لیکن پھر بعد میں کیا کرتے تھے؟ اس پر تنقید کرتے تھے رات کو بیٹھ کے۔ تو کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی؟ یا انہوں نے اسے رسول کو پہچانا نہیں کہ وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں؟ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے جب آپ چھوٹی عمر میں تھے، جب بڑے ہوئے؟ اور کیا وہ آپ کے حسب نسب، آپ کی صداقت، آپ کی امانت اور دیانت کو نہیں جانتے تھے؟ آپ کے عہدوں کو، آپ عہد کو کیسے پورا کرتے تھے، کیا وہ نہیں جانتے؟ اور کیا ان کو پتہ نہیں کہ ان کا رسول کون ہے؟ ساری زندگی تو اس نے ان کے درمیان گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کتنے عرصے میں نازل ہوئی تھی؟ 40 سال کی عمر انہوں نے اس میں گزاری، اور ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی امانت، ان کی صداقت کیا ان سے دور تھی؟ ان کو پتہ نہیں تھا؟ جہاں وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا۔ ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں، اور اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو آسمان و زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب میں فساد برپا ہو جاتا۔ بلکہ ہم ان کے پاس انہی کی نصیحت لائے ہیں تو وہ اپنی نصیحت ہی سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی حقیقت ہے کہ قرآن انسان کی ساری نفسیات کو، حالات کو، عادات کو، ان کی اچھائیوں، خوبیوں، خرابیوں سب کو واضح کر کے بیان کرتا ہے، ایک آئینے کی طرح جس میں ہم اپنا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یا آپ ان سے کسی آمدنی کا سوال کرتے ہیں تو آپ کے رب کی آمدنی ہی بہتر ہے، وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی ایک داعی دین کے لیے جو صلہ رب دیتا ہے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ یعنی وہ کسی سے نہیں مانگتا، بلکہ کس سے صلہ مانگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اور بلا شبہ آپ انہیں یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہی بلاتے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اصل راستے سے یقیناً ہٹے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، ان پر سے کوئی تکلیف دور کر دے تو وہ اپنی سرکشی میں اصرار کرنے لگیں گے، اس حالت میں کہ وہ بھٹک رہے ہوں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکے، نہ وہ عاجزی اختیار کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تب اچانک وہی سے مایوس تھے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور رات کا اور دن کا بدلنا اسی کے اختیار میں ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی ساری اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تو ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا، جیسے پہلے لوگوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی اٹھائے جانے والے ہیں؟ بلا شبہ یقیناً یہ وعدہ ہم سے بھی کیا گیا، اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی، یہ محض اس سے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آپ پوچھے کس کا ہے جو زمین میں اور اس میں ہے، اگر تم جانتے ہو؟ وہ جلد کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ کہہ دو تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آپ پوچھے 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ جلد کہیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کہہ دو تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی جس شخص کو یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بڑا، اتنا عظیم ہے، تو اس نے ایک نہیں 7 آسمان بنائے، عرش عظیم بنایا، تو پھر تمہیں اسے ڈر نہیں لگتا کہ وہ تمہیں بھی پکڑ سکتا ہے تمہاری غلط کاریوں پر؟ آپ پوچھے کہ ہر چیز کی مکمل بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہی پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تم جانتے ہو۔ یعنی اللہ ہی کی حفاظت ہے، اور کوئی اسے چھڑا بھی نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لے تو۔ وہ جلدی کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کہہ دو کہ کہاں سے تمہیں جادو کیا جاتا ہے، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں، بلا شبہ وہی یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود، ورنہ ہر معبود ضرور اس کو لے جاتا جس نے پیدا کیا، ان میں سے ایک دوسرے سے پر ضرور چڑھ جاتا۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اسے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر کائنات میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو کیا ہوتا؟ کائنات کا نظام ہی درم برم ہو جاتا ہے۔ جیسے کچن میں اگر 1 سے 2 خواتین ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سارا کچن درم برم ہو جاتا ہے، اور دوسری خاتون جو ایک کو الزام دے رہی اس نے گن ڈالا، یہ نہیں سنبھالتی، اور دوسری کہتی ہے یہ نہیں سنبھالتی۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر 1 سے زیادہ الہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کائنات کا نظام ہی خراب ہو جاتا۔
وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، پس وہ اس سے بہت بلند ہے جسے وہ شریک بناتے ہیں۔ اب دعا کریں، اے میرے رب اگر آپ ضرور مجھے وہ دکھائے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، تو اے میرے رب مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ یعنی کفار مکہ کے مسلسل انکار کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ قوم عذاب کے لیے تم نے سوچ لیا کہ اس پر عذاب دینا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل نہ کرنا، اور بلا شبہ ہم اس پر یقیناً قادر ہیں کہ آپ کو وہ چیز دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ آپ برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سب سے اچھا ہو، جو بھی وہ بیان کرتے ہیں ہم اسے زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ دعا کریں، اے میرے رب میں شیطان کی اکساہٹ سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جن کو ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، یعنی کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اس بات سے مجھے بچانا کہ مجھے شیطان بہکائے، اور یہ کہ شیطان میرے پاس بھی آئے۔ ہمزات الشیاطین، یہ جو ہمزات ہے یہ شیطان کے ہمزات ہیں۔ تو ہمزات کیا ہے؟ قرطبی کہتے ہیں غضب کے وہ حملے، جو غصے کے وہ حملے جن پر انسان غصے کے وقت اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا، یہ ہمزات ہیں۔ کیونکہ شیطان انسان کو دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کب کمزور پڑتا ہے۔ انسان کے اوپر جب اس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، کسی چیز کی محبت غالب آ جاتی ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جیسے بچوں کے معاملے میں، بیوی کے معاملے میں بہت سے اصولوں پر کمپرومائز کرتا جاتا ہے، تو جب اس پر غصہ غالب آتا ہے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیطان کا پسندیدہ کام کیا ہے کہ انسان کو غمگین کر دیتا ہے، ڈپریشن میں لے جاتا ہے۔ تو جب انسان شدید غصے میں آتا ہے تو انسان اپنے اوپر بھی قابو نہیں پاتا، پھر وہ کمزور پڑ جاتا ہے، پھر شیطان اس کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے کہ انتہائی جذباتی لمحات میں محبت ہو، غم ہو، خوشی ہو، باقی جذبات ہو، ان سب میں کمزور نہ پڑے، اللہ سے مدد مانگے اور شیطان کے حملوں سے بچے۔ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے تعوذ بہترین چیز ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آ جائے تو وہ کہے اعوذ باللہ، اسے اس کا غصہ چلے جائے گا، اللہ کی پناہ لے لے۔ تو تعوذ پڑھنے کو معمولی نہ سمجھے۔ اسی طرح غصے کی حالت میں ایک غلط بات انسان کو کی آخرت کو بھی برباد کر سکتی ہے۔ اس لیے زمزم بن جوش کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ نے فرمایا، اے یمامی کسی آدمی کے متعلق یہ نہ کہنا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے ہرگز نہ بخشے گا، یا یہ نہ کہنا کہ اللہ تجھے جنت میں نہ لے جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اے ابو ہریرہ یہ تو ہم اکثر ہر شخص غصے میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا اکثر یہ تو انسان جہنمی ہے، یہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو کتنے لوگ ہیں جو غصے میں ایسے کہتے ہیں کہ تم جہنمی ہے، تمہاری اولاد جہنمی، فلاں فلاں جہنمی۔ تو اس شخص نے کہا یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں، جب غصہ آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا لیکن اب تم نہ کہنا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک بڑا عبادت گزار تھا اور دوسرا اپنی ذات پر بہت زیادتی کرتا تھا۔ زیادتی سے مراد کہ بہت گناہوں میں گھرا ہوا تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے۔ ایک کیا تھا؟ عبادت گزار تھا، دوسرا گناہ گار تھا۔ عبادت گزار ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو بھائی سے کہتا ان گناہوں کو چھوڑ دو، تو وہ کہتا کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، یہ مجھ پر چھوڑ دو، کیا تم مجھ پہ نگران اپنے آپ کو سمجھتے ہو؟ جیسے عام طور پر لوگ جواب دیتے ہیں۔ ایک دن اس نے اس کو گناہ کرتے دیکھا، اس نے اس گناہ کو بہت کبیرہ سمجھا، بڑا عظیم سمجھا، اور عبادت گزار نے کہا تیری بربادی ہو، اسے چھوڑ دے۔ اس نے کہا میرے اور میرے رب کے معاملے میں مجھے چھوڑ دو، یہ میرا میرے رب کا معاملہ ہے، کیا تم مجھ پہ اپنے آپ کو نگران سمجھتے ہو؟ تو اس نے یہ کہہ کر اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہ بخشے گا۔ کس نے کہا؟ عبادت گزار نے گناہ گار کو کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہ بخشے گا، یعنی تم جو حرکتیں کر رہے ہو نا تو تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ ہم بھی کیا کرتے؟ اگر ہمارے ساتھ ایسے معاملہ ہوتا تو ہم بھی کیا کرتے؟ ایسے ہی کہتے۔ تو اسے یہ کہا کہ یہاں یہ کہ اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ان دونوں جملوں میں سے کوئی کہا، پھر اللہ نے ان دونوں کے پاس ملک الموت کو بھیج دیا۔ اسی وقت ان دونوں کی روح قبض کر لی گئی، دونوں کو مار دیا گیا۔ دونوں رب کے سامنے حاضر ہوئے۔ اللہ نے گناہ گار سے فرمایا تم میرے رحم اور کرم کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤ۔ کس کو کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ گناہ گار کو۔ اور دوسرا جو بڑا نیک تھا اس کو فرمایا تم میرے فیصلوں کو جانتا تھا، کیا جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے اس کا تم منتظم تھے، اسے جہنم میں تم بھیجنے کے روادار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو قاسم کی جان ہے،
قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی. اس نے صرف ایک کلمہ ایسا بولا جس کی غصے کی حالت میں بولا تھا، اور یہ بات غصے کی حالت میں اس کے منہ سے نکلی تھی، تو جس کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہوگی. تو بعض کا ہم غصے میں بڑی بڑی سخت باتیں کہہ جاتے ہیں، بعض میں کہتے ہیں بعد میں ہم کیا کہتے ہیں، سوری غصے میں کہہ دیا. نہیں، ایسا نہ ہو کہ سارے اعمال ہمارے برباد ہو جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ غصے کے وقت ہمیں ہمارے شر سے بچائے اور ہم کوئی ایسی بات نہ کریں. اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ ایسی ہی بات آتی ہے کہ بندہ اچھے کام کرتا رہتا ہے اور ایک بات منہ سے نکالتا ہے کہ وہ اس کے سارے اعمال ہی ضائع کر دیتی ہے. تو اس لیے غصے کی حالت کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. اے میرے رب، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، وہ میرے پاس حاضر ہوں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت آتی تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے لٹا دو. یعنی موت کے وقت ہر انسان کی حسرت ہوگی کہ میں واپس چلا جاؤں دنیا میں تاکہ میں نیک اعمال کروں. کیونکہ اس وقت پردے جو ہے آخرت کے جھٹ جائیں گے، تاکہ میں اس دنیا میں نیک اعمال کروں جسے میں چھوڑ کر آیا ہرگز نہیں، بس ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے، اور اس دن تک اس سب کے لیے آگے ایک برزخ ہے جب وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی اس آیت میں برزخ کا لفظ ہے استعمال کیا گیا جس کے معنی ہیں ایک پردہ، ایک کاڑ، ایک حجاب دنیا اور آخرت کے بیچ میں. یعنی مرنے کے بعد انسان کے اور دنیا کے بیچ میں ایک آڑ آ جائے گی، ایک پردہ، وہ واپس نہیں آ سکتا. کوئی کام جو ہے نیکی کا دوبارہ اس کو کرنے کا موقع نہیں مل سکتا. پھر جب صور میں پھونکا جائے گا تو اس دن اس کے درمیان کوئی قرابت داریاں نہ رہیں گی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. یعنی نفخہ اولیٰ میں گھبراہٹ طاری ہو جائے گی. پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو ساری انصاب کٹ جائے گی، نسب حسب نسب سب ختم، سارے رشتہ دار ایک دوسرے سے سب اجنبی ہو جائیں گے. پھر سور دوسرا پھونکا جائے گا تو فرشتہ یعنی سور جو ہے پھونکنے والا فرشتہ جو ہے جب سے پیدا ہوا اس نے اپنے منہ میں سور رکھا ہوا ہے، پیشانی جھکائی ہوئی ہے، کان متوجہ رکھے ہوئے ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے وہ اس میں پھونکے. تو جب صحابہ نے یہ سنا تو سب گھبرا گئے. آپ نے فرمایا کہ کہو حسبنا اللہ نعم الوکیل اعلیٰ توکلنا. ایسے گھبراہٹوں کے عالم میں، ایسے مشکل وقت میں صرف کس کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والا فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ تب سے تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش پر لگائے ہوئے ہے، یعنی ریڈی ہے، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے پر بیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے. وہ اپنی نگاہ بھی نہیں چپکاتا، وہ مسلسل عرش کی طرف دیکھ رہا ہے، گویا اس کی آنکھیں دو روشن ستارے ہیں اور مسلسل انتظار میں کہ کب حکم ہو اور وہ کام تمام کر دے. پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے. یعنی جس کے نامہ اعمال نیکیوں کے زیادہ ہوئے وہ کامیاب، جس کی ایک بھی نیکی زیادہ نکل آئی تو وہ کامیاب ہو جائے گا. جیسے ثوابہ جو جوں کا انڈا ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو لیک کہتے ہیں. اتنی چھوٹی سی نیکی بھی اگر کسی کے زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا، وہ جنت میں چلا جائے گا. اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والا ہے. یعنی اپنے آپ کو خسارے میں رکھا، نیکیوں کی طرف توجہ رکھی، ان کے چہروں کو آگ جلسا دے گی اور اس میں وہ جبڑے نکالے ہوئے ہوں گے. یعنی جب آگ جبڑے پر پڑے گی تو جلد ساری کی ساری بھن جائے گی اور کچھ بھی بچے گا نہیں. پھر کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی، پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ یعنی اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری کم بختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ ہو گئے. یعنی کیا کہیں گے، بدبختی، ہماری لذتیں، ہماری خواہشات ہم پر غالب آ گئیں، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، پھر اگر ہم دوبارہ کریں تو بلا شبہ ہم بھی ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہی خوار ہو اور مجھ سے بات نہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ آپ مجھ سے کلام نہ کرو، کیونکہ مجرموں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا. یقیناً میرے بندوں میں سے گروہ کہتا ہے کہ اے میرے رب ہم ایمان لائے، لہٰذا تو ہمیں معاف فرما دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے. چنانچہ تم نے ان کا مذاق بنایا، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد ہی بلا دی اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے. یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں اور دعائیں کرنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. یہ ہے تمہارا جرم، نیک لوگوں پر ہنسنا، کسی کا نیکی کا مذاق اڑانا، اللہ کو بھول جانا، دین کے شعار کا مذاق اڑانا، یہ بہت بڑا جرم ہے.
یقین کرو آج کے دن میں نے انہیں ان کے بدلے میں اس کے بدلے میں جو انہوں نے صبر کیا یہ جزا دی، بلا شبہ وہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سالوں کی گنتی میں زمین میں کتنا رہے؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا اس دن کا کچھ حصہ رہے، بس آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں۔ یعنی کتنی لمبی زندگی، یعنی 60-70 سال کی زندگی، وہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ ایک دن یا آدھا دن رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم تھوڑی ہی مدت رہے ہو، کاش واقعی تم جانتے ہوتے۔ تو پھر کیا تم نے یہ گمان کیا کہ بلا شبہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا، بلا شبہ تمہیں ہماری طرف واپس نہیں لوٹایا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے، جو بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو بلا شبہ اس کا حساب اس کے رب ہی کے پاس ہے، یقیناً کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں مومنین کی فلاح کی بات کی اور آخر میں کافروں کی فلاح نہ ہونے کا ذکر کیا۔ قد افلح المؤمنون سے شروع ہوا اور اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ لا یفلح الکافرون۔ اور آپ دعا کریں اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ الحمدللہ یہ ہمارا پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو بار بار پڑھنے، اس پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نمازیں پڑھنی آسان فرما دے، قرآن پڑھنا آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے نیکی کے کام کروا لے۔ یا ارحم الراحمین، ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاکار، اللہ تیری رحمت کے طلبگار، یا ارحم الراحمین ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ جو ظاہر گناہ ہے، اللہ جو پوشیدہ گناہ ہے، اللہ سب معاف فرما دے۔ یا اللہ جو رات کے اندھیرے میں کیے، یا اللہ سب سے چھپ کے کیے، اللہ ان کو سب کے سامنے نہ لانا، اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں سب کے سامنے لائے بغیر ہی ہمیں معاف فرما دینا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں رسوائی سے بچانا، اللہ اس دنیا کی بھلائیاں عطا فرمانا، آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرمانا، اللہ اس دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرمانا، اللہ ہم سب کے گھروں میں امن عطا فرمانا، اللہ رحمت عطا فرمانا، برکتیں عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین ہم سب تیرے آگے ہاتھ پھیلائی ہیں، اللہ ہم تجھ سے التجائیں کر رہی ہیں، اللہ ہم سب کی مرادیں بھی پوری فرمانا۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، اللہ سب کی دعائیں قبول فرمانا۔ یا ارحم الراحمین جو جس دل کے ساتھ یہاں آیا، جو دعا لے کر آیا، اللہ سب کی دعائیں قبول فرمانا۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہے، اللہ ان کی بیماریوں کو صحت میں بدل دے۔ اللہ جو پریشان ہے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، اللہ صحت عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم جو اپنے بچوں سے پریشان ہیں، اللہ ان کی بچیوں کے اچھے بر عطا فرما دے۔ جن بچوں کے روزگار نہیں، اللہ ان بچوں کے روزگار عطا فرما دے، اچھی اور طیب ان کو رزق عطا فرما، اپنے پاس سے رزق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو بھی نیک اور اللہ تعالیٰ ہمیں طیب رزق عطا فرمانا، حلال اور طیب رزق عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین اللہ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمانا، اللہ دنیا سے جائیں تو کلمہ نصیب فرمانا، اللہ قبر کی گھڑیوں میں عافیت عطا فرمانا، آخرت میں بہت سختیاں ہوں گی، یا ارحم الراحمین اس سختیوں میں اللہ ان گھبراہٹوں میں راحت عطا فرمانا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، پل صراط پر چڑھنا آسان فرما دینا، اللہ اسے گزرنا آسان فرمانا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمانا، اللہ وہ ہمیں نیکیوں سے روکتا ہے، اللہ ہمیں برائیوں میں مبتلا کرتا ہے، اللہ اس کے شر سے دور فرمانا، اللہ اپنی پناہ میں لے لینا۔ یا ارحم الراحمین اپنی پناہ میں لے لینا، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے، اللہ نیکیوں کی رغبت عطا فرما دے، اللہ قرآن سے محبت عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ اپنی محبت والے کام کرنے نصیب فرما دے، اللہ ایسے کام کرے جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا ارحم الراحمین ہم تجھ سے راضی، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا ارحم الراحمین ہم تجھ سے راضی، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار۔
اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے والدین جو دنیا سے چلے گئے، ہمارے پیارے جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمانا، اللہ ان کے گناہ بخش دینا، اللہ ان کے لیے اپنی رحمت عطا فرمانا، اللہ اپنی برکتیں عطا فرمانا، اللہ ان کے جو گناہ دنیا میں ہو گئے اللہ ان کو معاف فرما دینا، اپنی رحمت سے ان کو جنت الفردوس عطا فرمانا۔ اللہ جو والدین ہمارے زندہ ہیں اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہمارا تابع دار بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک کر دے، اللہ ان کو نمازیں پڑھنی آسان فرما دے، اللہ ان کو نیک کر دے، اللہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے ان کو۔ یا ارحم الراحمین، جن کے بچے نہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم تجھ سے التجا کرتی ہیں، یا ارحم الراحمین ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں اللہ ہمارے دل کی مرادیں پوری فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے دل کی مرادیں پوری فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبیہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔